اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے ایران میں غالباً پوری ایک سیریز بنائی گئی ہے مختار نامہ کے نام سے. اس میں کافی ایکٹرز نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑا اسلامی ہیرو کے طور پہ اس سیریز کے اندر دکھایا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کا بہت بڑا محب تھا اور یہ ان کے قاتلوں کا قاتل تھا. اس کو امیر مختار کے نام سے جو ہے اس سیریز کے اندر یاد کیا گیا ہے. یعنی ایک طرح سے پورا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ایک متنازع شخصیت کو ایک اچھی شخصیت بنا کر دکھایا جائے. ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور واقعہ کربلا جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اہل بیت اطہار کے کئی جو رکن ہیں، جو اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، وہ شہید ہوئے. اور ان میں کچھ شخصیات ایسی رہیں، یعنی واقعہ کربلا سے لے کر واقعہ کربلا کے بعد تک، اور جو بہت زیادہ متنازع رہیں. اب اگر ہم اٹھائیں کہ ابن زیاد ہو گیا یا یزید ہو گیا، تو یہ تو سارے تھے ہی کرتا دھرتا لوگ جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور ایک تاریخ پیچھے چلتی آ رہی ہے کہ خطوط لکھے گئے، اور خطوط لکھ کر جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو انتہائی متنازع شخصیت ہے، جسے اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا ہیرو ہے. یعنی اگر ہم اہل تشیع حضرات کو دیکھیں تو وہ اس کو اپنا بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں، اور اگر ہم اہل سنت حضرات کو دیکھیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک متنازع شخصیت تھی جس نے ہرس، طمع اور لالچ کے چکر میں جو ہے یہ سارے معاملات کیے تھے. تو میں بات کر رہا ہوں ناظرین مختار ثقفی کی. اس کی شخصیت کے حوالے سے میری آج کی ویڈیو ہے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا. اب میں بڑھوں گا ویڈیو کی طرف. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں بھی آئے گی، اور فیصلہ آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں کرنا ہے کہ آیا کہ اس کی شخصیت متنازع تھی یا نہیں تھی. میں جو بھی بات کروں گا تاریخ کے دلائل اور تاریخ کی جو ہسٹری کی ایک یعنی کہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اور وہ کس طرح ریفرنسز سے جو مستند احادیث کی کتاب ہے ان سے انشاءاللہ میں بات کروں گا. مختار ثقفی نے جو ہے کافی یعنی کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل کیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں آتے ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل کیا، ان کے بیٹے کا. اسی طریقے سے اس نے ان لوگوں کا بھی اعتماد حاصل کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے. یعنی ان لوگوں کا سب کا اس نے پہلے اچھے سے اعتماد حاصل کیا ہے. اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میں محب ہوں اہل بیت اطہار کا، اور ان کے قاتلوں کو میں پکڑ پکڑ کے قتل کرنا چاہتا ہوں. اور ایسا ہوا بھی، یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا بھی. مختار ثقفی نے ان کے جو قاتل تھے ان کو پکڑ پکڑ کے قتل بھی کیا، دردناک طریقوں سے قتل کیا. ابن زیاد کو، اس کے بیٹے کو، اور دیگر بہت سارے لوگوں کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت اطہار کے قتل میں ان کی شہادتوں میں ملوث تھے. ان لوگوں کو اس نے پکڑ پکڑ کے قتل بھی کیا اور کروایا بھی. لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس کی اصل طمع، اس کی لالچ کیا تھی، وہ آگے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے. میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو سلسلہ وار ویڈیوز میں لے کر چلوں، اور تاریخی احادیث اور ریفرنسز کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے ساری باتیں بتاؤں. تو ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ذہین الفطرت یعنی کہ دماغی طور پہ بہت زیادہ ذہین آدمی تھا مختار ثقفی. اور دوسرا یہ کہ ایک موقع پر جب اس سے یہ کہا گیا کہ یار اب یعنی کہ جب یہ ہر طرف سے پسپا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے یہ لڑا اور یہ چاروں طرف سے پسپا ہو گیا بالکل ایٹ ٹو دی اینڈ. تو اس نے بولا کہ فلانی جگہ کی جو حکومت ہے وہ فلاں کے پاس ہے، فلانی جگہ کی حکومت فلاں کے پاس ہے، اور یہاں جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان کی حکومت ہے. تو مجھے کیا ملا، یعنی مجھے کیا فائدہ ہوا کہ میں نے اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو چن چن کے قتل بھی کیا اور کروایا، تو اس سے مجھے کیا ملا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا، یا میری ایسی کون سی چیز ہے جو میرے کام میں آئے گی. تو اس کے ساتھ کوئی اس کا خاص رفیق تھا، تو اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے
کہ اب لڑا جائے. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے یہ لڑا تو اب لڑا جائے یعنی. تو پھر اس نے یہ جواب دیا اس کو کہ اب ہم قومیت کے لیے، حسب اور نسب کے لیے لڑیں گے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پر. اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا تم دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑتے ہو، اہل بیت کی محبت میں لڑتے ہو. اس نے بولا کہ نہیں. جب اس کو کہیں کی بھی حکومت نہیں ملی، جب اس نے دیکھا کہ میں نے یہ کام تو کر لیا لیکن لالچ تھی، دل میں طمع تھی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا تھا. جب وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہ پریشان ہوا کہ یار یہ تو مجھے ملا نہیں. تو اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی کہ اب قومیت کے لیے، لسانیت کے لیے اور جو ہے نا اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے لڑا جائے. اور سب سے بڑھ کر ناظرین تاریخ بتا رہی ہے کہ جب یہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ لیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحابی سے بڑھ کر تو نہیں تھا. مختار ثقفی، اس نے بھلے اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو قتل کروایا ہو یا قتل کیا ہو یا ان کو سزائیں دی ہوں یا سزائیں دلوائی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، واٹ ایور، یہ پھر بھی صحابی رسول سے لڑا. کیوں؟ لالچ تھی دل میں. تو یہ متنازع ہی رہا نا. اس کے بہت سے واقعات ہیں، آگے چلتے رہیں گے ویڈیوز کے سلسلے. اس ویڈیو میں بھی، آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اس کے حوالے سے. تو ناظرین مختار ثقفی کا تعارف وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا تعارف بھی آپ لوگوں کو میں کرواؤں کہ مختار ثقفی کا تعارف ہے کیا. رمضان المبارک سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان 39 سال کی عمر میں شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا. عبد الملک بن مروان شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا. جب اس نے مسند اقتدار سنبھالا تو بنو امیہ کے زیر تسلط ملک کے تمام اہم حصوں میں انقلاب بپا تھا اور بیک وقت مختلف طاقتیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ جو لوگ اپنے آپ کو، وہ لوگ جو شیعان علی کہلواتے تھے، وہ لوگ اور خوارج اور مختار ثقفی بنی امیہ کے خلاف اور ان سے برسر اقتدار تھے. ان کے علاوہ اور بہت سی اندرونی و بیرونی شورشوں کے طوفان بھی بپا ہوئے اس وقت ہو گئے ہوں گے جو ہوئے ہوئے تھے. عبد الملک کے پاس مصر و شام تھے، باقی دنیا اسلام کے کل حصے یا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے پاس تھے یا ان میں بھی طوائف الملوکی تھی. بحوالہ تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416. یہ حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، حوالوں کو یاد رکھیے گا، یہ تاریخی حوالے ہیں. علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سن 66 میں ایک شخص مختار بن عبید ثقفی خون حسین رضی اللہ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا اور عراق پر قابض ہو گیا. یہ ایک معمولی لیکن عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص تھا. یہ ویڈیو کے شروع میں بھی ناظرین میں آپ کو بول چکا ہوں کہ یہ شخص بہت زیادہ ہوشیار تھا، بہت زیادہ سمجھدار تھا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ یہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا. بہرحال اس دور کی بدنظمی اور طوائف الملوکی دیکھ کر اسے بھی قسمت آزمائی کا حوصلہ ہوا. بحوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 313. اچھا ناظرین، مختار ثقفی کی کافی سرگرمیاں تھیں. وہ سرگرمیاں کیا تھیں؟ چند اس کی کچھ سرگرمیاں اس ویڈیو کے اس حصے یعنی پہلے حصے میں آپ لوگوں کو بتا کر ویڈیو کو اختتام کروں گا انشاءاللہ. پھر آنے والی ویڈیو میں اس کی مزید جو بھی شورشیں تھیں اور اس نے کس طریقے سے آگے جا کر کام کیا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ناظرین اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور تھا، اس لیے مختار ثقفی حصول مقصد کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے مزاج میں بڑا رسوخ پیدا کر لیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حمایت حاصل کی، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حمایت حاصل کی. یعنی حضرت زبیر جو صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں تھے اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں، ان دونوں کے بیٹوں کے ساتھ اس نے، جو کہ دونوں صحابی رسول تھے، دونوں کی حمایت بھی حاصل کی اور ان کے سامنے اچھا بھی بنا رہا. اچھا یہ حوالہ ہے ابن سعد کا، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے. لیکن جس مقصد کے لیے مختار ان سے ملا تھا اس کے حصول کی صورت اسے یہاں نظر نہیں آئی، تو وہ توابین کی تحریک میں شامل ہو گیا جو اسی زمانے میں
اٹھی تھی۔ یہ تحریک اس مقصد کے لیے بہت مفید تھی، اس لیے توابین کے خاتمے کے بعد اس کا رہنما خود وہ بن گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا۔ کیوں قائم رکھا وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا، جو کہ میرا دعویٰ ہے، جو کہ تاریخ بتا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ جو ہے تاریخ کا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار میں سے حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طریقے سے اپنے تعلقات جو ہے وہ بنا کر رکھے، ٹھیک اس طریقے سے جیسے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس نے تعلقات بنائے رکھے۔ چلیں اب میں ویڈیو کو آگے لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کے بات اور سمجھ میں آئے اس کی شخصیت کے بارے میں۔ اس تحریک کے ساتھ ہی اس نے بہت سے گمراہ کن عقائد اختراع کیے تھے، جن سے امام موصوف یعنی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی اور مسجد نبوی میں تقریر کر کے اس کے مکر و فریب کا پردہ فاش کیا اور فرمایا اس شخص نے محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت اطہار کی ذریت کو آڑ بنا لیا ہے، ورنہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ مختار بن عبید ثقفی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین یہاں تک جو ہے مختار ثقفی کی جو متنازع شخصیت ہے اس کو میں نے اپنے طور پہ اور تاریخ کے حوالے سے اس کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ آگے اس کی مزید سرگرمیاں کیا تھیں اور آگے یہ کس طرح کا آدمی تھا، کس طرح کا انسان تھا، آگے آنے والے پارٹ میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ امید ہے یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد اس کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔